بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ وار گفتگو صورتوں کے فضائل اور ان کا خلاصہ اور صورتوں کے اندر جو چند احکامات ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، تھوڑی سی گفتگو صورتوں کے مضامین کے بارے میں ہے۔ اور آج کی گفتگو سورۃ التوبہ کے بارے میں ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ سورۃ التوبہ یہ پورے قرآن کریم کی واحد ایک سورہ ہے جس کے آغاز کے اندر بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام مختلف ان کے نام ہیں اور مشہور ان کے دو نام ہیں، ایک سورۃ التوبہ اور دوسرا سورہ برا۔ مشہور دو نام ہیں، ویسے اس کے اور بھی بہت زیادہ نام ہیں۔ تو یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز کے اندر اللہ کے نبی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی اور صحابہ کرام نے بھی اس کے آغاز کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی گئی اور کیوں نہیں لکھوائی گئی؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر جہاد کے بارے میں گفتگو ہے اور اللہ پاک کا غضب مشرکین کفار کے اوپر اللہ کا زیادہ غضب تھا۔ زیادہ تر گفتگو مشرکین کے ساتھ جہاد کے بارے میں ہے، کفار کے ساتھ جہاد کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ اور پھر بالخصوص ایک اور واقعہ آتا ہے جس کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر مسجد ضرار ہے۔ اس کو بھی دیکھا جائے تو اس مسجد ضرار بنانے والے ان کے اوپر بھی رب ذوالجلال کی ناراضگی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 16 رکوع 129 آیات مبارکہ ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بہت زیادہ سخت احکامات سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال نے نازل فرمائے۔ سب سے پہلا جو اللہ پاک نے اس کے اندر حکم نامہ جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہے، اس سے قبل کفار، مشرکین، دیگر لوگ خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے اور اپنا جس انداز کے ساتھ چاہتے تھے طواف وغیرہ کرتے تھے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً کہ یہ لوگ جو خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، آ کر طواف کرتے ہیں، ان کی ممانعت کے اندر رب ذوالجلال وہ برہنہ حالت کے اندر ان کا طواف کیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے سیٹی تالی لگاتے اور منہ سے سیٹیاں لگاتے تھے، جبکہ طواف کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق طواف بھی کیا جاتا ہے اور مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جو بھی مسنون احادیث مبارکہ کے اندر ہیں وہ احادیث مبارکہ کے اندر ان دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ کفار مشرکین جاہلانہ انداز میں جو طواف کرتے تھے ان کی رب ذوالجلال نے ممانعت فرما دی۔ اور پھر یہ کفار مشرکین جو خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر حج بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی آپ نے یہ بھی پیغام بھیج دیا پہلے بھی اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیغام لے کر گئے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیغام لے کر گئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے ایمان والو یہ مشرکین ناپاک ہیں اور یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر یہ احکام نازل ہوئے کہ یہ اب مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے اندر اب ان کا داخلہ ممنوع ہے، اور جب حاجی وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو مکہ اور جدہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں آج بھی وہ رحل بنی ہوئی ہے، اور اس رحل جو سڑک کے اوپر رحل بنی ہوئی ہے اور اوپر قرآن پاک کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اور اس حدود کے آگے مشرکین کا وہاں داخلہ ممنوع ہے، اب بھی ممنوع ہے، چونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اس کے بعد یہ مسجد الحرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے بھی رب ذوالجلال کا غضب جو ہے وہ مشرکین کے اوپر تھا۔ اور پھر اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سرکار کے صحابہ کو دھوکہ دینے کے لیے ان مشرکین نے ایک مسجد کا آغاز کیا، مسجد بنانے کا ارادہ کیا جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد انہوں نے تیار کی، ان کے ارادے غلط تھے، ان کے عزائم غلط تھے، اور سرکار کو دعوت دی کہ آپ ادھر آ کے نماز پڑھائیں تاکہ ہم بھی ادھر آ کے نماز پڑھا کریں۔ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے محبوب کو منع فرما دیا، اے میرے محبوب آپ نے مسجد ضرار کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ ان کے ارادے غلط تھے، ارادے عزائم غلط تھے صحابہ کرام کے بارے میں، سرکار کے بارے میں۔ تو اللہ دیکھنا مسجد تو بنائی جاتی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ پاک منع فرما رہا محبوب آپ نے ادھر جا کے نماز پڑھنی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ یہ آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو اللہ عز و جل کو اس بات کا بھی علم تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو سورہ توبہ سورہ برات کے اندر منع فرما دیا کہ آپ نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ اور پھر اس سورہ توبہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے مسجد کو بنانے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، یوم آخرت کے اوپر ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان ہے اور آخرت کے اوپر بھی ایمان ہے، اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی ذات کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اس سورہ توبہ کے اندر یعنی سورہ برات کے اندر رب ذوالجلال نے نماز مساجد کی تعمیر کے بارے میں بھی حکم دیا، اور ادھر حکم دیا جا رہا ہے مسجد بنانے کے لیے، اور 11ویں سپارہ کے اندر رب ذوالجلال جنہوں نے مسجد ضرار بنائی وہاں رب ذوالجلال منع فرما رہا ہے کہ محبوب آپ نے جانا نہیں۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے ایذا پہنچانے کے لیے وہ مسجد ضرار کا آغاز کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ پاک نے وہاں منع فرما دیا۔ اور ادھر رب ذوالجلال جو اللہ کے مساجد کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی صفت، ان کی ثنا بیان فرمائی سورہ توبہ کے اندر۔ یعنی پہلا جو مضمون ہے وہ ہے مشرکین خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے،
اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور اس کے بعد پھر اگلا حکم کیا ہے؟ مسجد ضرار کے اندر جانا نہیں ہے۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال نے اس غار کا بھی تذکرہ، غار ثور کے سفر کا بھی تذکرہ فرمایا، جب سرکار ہجرت کے موقع کے اوپر غار ثور جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ غار ثور پر جب پہنچ گئے اور دشمن جب سامنے آ گئے، اللہ عز و جل نے جب وہاں قیام فرمایا تو قدرت کاملہ سے فوراً کبوتری نے آ کر وہاں گھونسلہ بھی بنا لیا، انڈے بھی دے دیے اور اس غار کے دروازے کے اوپر، اور اسی انداز میں جو مکڑی ہے اس نے اپنا جالا بھی تان لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہاں کو اندر ہے کیا کہ نہیں۔ لیکن پھر بھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو فرمایا جائے ان اللہ معنا لا تحزن، ہن تسی خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اب آپ نے غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی غار ثور کے اندر اللہ اپنے پیارے محبوب کو اور محبوب کے ساتھی کو تسلیاں دے رہا ہے، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال کی قدرت، رب ذوالجلال کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو اسی انداز میں سورہ توبہ کے اندر ایک اور مضمون آتا ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا، صدیقین کے ساتھ ہو جانا، نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، وہ بھی رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کے اندر اپنے احکامات نازل فرمائے۔ اور سورہ توبہ کے اندر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے ایک اور پیغام اپنے محبوب کو پہنچایا، وہ کیا تھا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ نے ان مشرکین کا ساتھ، ان منافقین، یہ مشرکین کا آپ نے اس کے بعد جنازہ نہیں پڑھانا۔ سرکار نے جنازہ پڑھا دیا تھا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے یہ یا اس کے خاندان والے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، تو صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ کا محبوب کیوں نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس منافق آدمی کا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر منع فرما دیا، اے میرے محبوب اس کے بعد آپ نے کسی مشرکین کا آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ یعنی اللہ کا اتنا غضب، اتنے احکامات جو ہے نا وہ مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، تو کفار کے بارے میں سب سے زیادہ احکامات رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کے اندر نازل فرمائے۔ اور سورہ توبہ کے آخری جو 2 آیات مبارکہ ہیں، ان آخری 2 آیات مبارکہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ان آیات مبارکہ اور اگلی آیت مبارکہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس آیت مبارکہ کا بھی بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی صبح یا شام ان آیات مبارکہ، وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَإِن تَوَلُّوا کے بعد فَقُلْ کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے، حسبی اللہ سے شروع کرنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی صبح یا شام کے وقت ان آیات مبارکہ کو، ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھے یا شام پڑھے، تو رب ذوالجلال اس کے سارے کاموں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اس کا مطلب بھی ہے علیہ توکل، تو جب بندہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر سارے معاملات چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً اللہ پاک
بندے کے سارے کاموں کو بھی پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا صبح یا شام 7 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے سارے کاموں کو کے لیے اللہ پاک بذات خود ہی کافی ہے۔ تو جس کے کام نہ ہوتے ہوں، مشکلات کے اندر آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کام نہیں ہو رہا اس کا، تو سورہ توبہ کے یہ الفاظ پڑھے، انشاءاللہ اللہ کے نبی کا فرمان، اور حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے گا تو یقیناً رب ذوالجلال بندے کے سارے کاموں کو اللہ پاک احسن انداز میں پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو یہ تھا سورہ توبہ کا مختصر سا خلاصہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم بار بار پڑھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، اور جن مخصوص آیات مبارکہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔